اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری دن، ماہ مبارک الوداع، ماہ مبارک اب کے بعد تیری رحمت سے ہم مستفید نہ ہو سکیں گے۔ معصوم امام زین العابدین علیہ السلام انتہائی بہترین انداز میں ہماری تربیت کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرتے نظر آئے۔ جب ماہ مبارک رمضان جا رہا تھا، یہ وہ امام ہے جو اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے طاؤس یمانی کہتا ہے، میں ایک مرتبہ حج کے موقع پہ میں گیا تھا کہ میں دیکھوں رات کی تاریکی میں اپنے پروردگار سے جا کے مناجات کروں۔ جب سارے حاجی سو گئے، تاریکی چھا گئی، میں کعبہ کے قریب جانے لگا۔ جیسے ہی حرم اقدس میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں ایک شخص ہے جس نے غلاف کعبہ کو ہاتھ میں تھاما ہوا ہے اور اپنے پروردگار سے کہہ رہا ہے، الہی او میرے پروردگارا، ان ملوک الدنیا قد غلقوا ابوابهم ولكن بابك مفتوح للسائلين۔ پروردگارا، کتنا عظیم و رحیم و کریم ہے سجاد کا پروردگار، میرے مالک دنیا کے حکمران، رات کی تاریکی میں اپنے دروازے پہ آنے والوں کے لیے اپنے دروازے بند کر کے سو گئے، مگر سجاد کا پروردگار رات کی تاریکی میں اپنے بندوں کا انتظار کر رہا ہے۔ کب ہو کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور مجھے ایک مرتبہ کہہ دے، یا رب او میرے پالنے والے، 70 مرتبہ جواب دے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ آؤ میرے بندے، تو کہاں بھٹک گیا؟ آئیے اسی امام کی دعا سے چند کلمات اپنی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے ذات احدیت کی بارگاہ میں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء ولا يندم على العطاء، ويا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتداء وعفوك تفضل، وعقوبتك عاد وقضاؤك خير، إن أعطيت لم تشب عطاءك بماء، وإن منعت لم يكن منعك تعديا، تشكر من شكرك وأنت ألهمته شكرك، وتكافئ من حمدك وأنت علمته حمدك، تستر على من لو شئت فضحته، وتجود على من لو شئت منعت، وكلاهما أهل منك للفضيحة والمان، غير أنك بنيت أفعالك على التفضل، وأجريت قدرتك على التجاوز، وتلقيت من عصاك بالحلم، وأمهلت من قصدك لنفسه بالظلم، تستنظرهم بعناتك إلى الأنابة، وتترك معاجلتهم إلى التوبة، لكي لا يهلك عليك هالكهم، ولا يشقى بنعمتك شقيهم، إلا عن طول الإعراض
وبعد تراض في الحجة علي كرما من عفوك یا کریم. سب مل کر کہیے یا کریم یا کریم یا کریم یا. مولا فرماتے ہیں پروردگارا تو اتنا کریم پروردگار ہے، تو اتنا بے نیاز پروردگار ہے. جب بھی کوئی شخص دنیا میں کسی پہ احسان کرتا ہے، جب بھی کوئی عطا کرتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی بدلے کی خواہش ہوتی ہے، اس کے بدلے میں وہ چاہتا ہے اس کی اطاعت کی جائے، وقت ضرورت اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. مگر تو کتنا کریم پروردگار ہے جو بندوں کو عطا کرنے کے بعد ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا. وَلَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ. کبھی تو نے ایسا نہیں سوچا میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو صحت کیوں دی، میں نے اس گناہ کرنے والے کو بینائی کیوں عطا کی. کبھی معصیت کرنے والے کے بارے میں تو نے نہیں سوچا کاش کہ میں نے اسے طاقت نہ دی ہوتی اور یہ میرا گناہ نہ کرتا. نہیں پروردگارا، تیری رحمت تو سب کے لیے برابر ہے. کوئی تیرا سجدہ کرے تو تب بھی اسے ادا کر دے، کوئی نہ کرے تب بھی تجھے تو اسے ادا کرتا ہے. پروردگارا تو اتنا عظیم ہے. میں تو کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، میں تو ذرہ تھا، میں تو خاک تھا. میرے سینے پہ تو جانور چلا کرتے تھے، تو نے ایک خاک کے ذرے سے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا. پروردگارا میں اس دنیا میں آیا، تو نے میرے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا، تو نے مجھے 14 جیسے رہنما عطا فرمائے. لیکن میرے اللہ تیرے اتنے احسانوں کے باوجود میں نے گناہ کا راستہ اختیار کر دیا. تیری دی ہوئی طاقت کو تیرے خلاف استعمال کرتا رہا. ہاتھ تیرے تھے مگر تیرے حکم کے خلاف، آنکھیں تو نے عطا فرمائی مگر نامحرم کی طرف دیکھتا رہا. زبان تو نے عطا فرمائی ذکر الہی کے علاوہ فوش کلام میں وہ استعمال ہوتے نظر آئی. پروردگارا میں اپنے کس کس گناہ کو تیرے سامنے بیان کروں. مولا فرماتے ہیں پھر بھی میرے پروردگارا میرے جتنے گناہ بڑھتے گئے تیری طرف سے اتنا ہی کرم بڑھتا گیا. تو نے کبھی میرے گناہ کو میرے ماں باپ کے سامنے عیاں نہ کیا، میری معصیت کو میرے دوستوں سے چھپائے رکھا، مجھے معاشرے میں ایک عزت دار انسان بنا کے پیش کر دیا. میرے پروردگارا اگر تو چاہتا میرے گناہ لوگوں کے سامنے آیا ہو جاتے. نہیں میرے اللہ، انت الذی فتحت لعبادک بابا الى عفوک وسمیتہ التوبہ. بلکہ معصیت کے بعد تو نے مجھے پکار کے کہا او میرے بندے آجا تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے.
وجعلت على ذلك الباب دليلا من وحيك لئلا يضلوا عنه فقلت تبارك اسمك توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار. پھر فرمایا تم فقط توبہ کر لو اور توبہ بھی پکی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہارا پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. فقط معافی نہیں بلکہ تمہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے گا. فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب واقامت الدلیل. مولا فرماتے ہیں بدبخت وہ انسان جس کے پاس توبہ جیسا دروازہ موجود ہو پھر بھی گناہ لیے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے. ثم آثرتنا به على سائر الامم. پروردگارا تو نے فقط مجھ پہ احسانات فقط اتنے نہیں بلکہ تو نے ایک عظیم احسان عطا فرمایا. وہ کون سا احسان؟ جعلت من صفايا تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور. تو نے سب سے عظیم مہینہ ماہ مبارک رمضان عطا فرمایا. میرے پروردگارا فصمنا بأمرك نهاره ہم نے اس کے دنوں میں روزے رکھے. وقمنا بعونك ليله دعا کے مختصر کرتے ہوئے آخری جملے وقمنا بعونك ليله. پروردگارا ہم نے اس کی راتوں میں عبادت کی متعرضین بصیامه وقیامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت المليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك القريب إلى من حاول قربك. وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العاملين ثم قد فارقنا عند تمام وقته. میرے اللہ یہ عظیم مہینہ اب اپنا وقت مکمل کر چکا. وانقطاع مدت اس کی مدت اختتام کو جا پہنچی. فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا. میرے مولا ماہ مبارک کے ختم ہونے کا غم اسی طرح ہے جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جاتا ہے جس طرح ایک خاتون اپنے شوہر کے سائے سے محروم ہو جاتی ہے. پروردگارا جب تک یہ مہینہ موجود تھا ہم میں عبادت کرنے کا شوق موجود تھا گناہ کرنے کی رغبت کم ہو گئی تھی. اب جب یہ مہینہ جا رہا ہے نہیں معلوم کل سے میرے شب و روز پھر کس طرح گزریں گے. ونحن القاف نحن قائلون السلام عليك يا شهر الله الأكبر.
السلام عليك يا شهر الله الأكبر السلام عليك يا شهر الله الأكبر اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارا خوش نصیب ہے وہ جنہیں اس ماہ مبارک میں تو نے مغفرت کا پروانہ عطا فرما دی صحابہ کرام سے سلطان الانبیاء نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بدبخت وہ انسان جسے ماہ مبارک نصیب ہو مگر وہ اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل نہ کر سکے میرے اللہ اگر اب تک تم نے ہمیں معاف نہیں کیا تجھے بیمار کربلا کی دعا کا واسطہ تجھے مظلوم امام کی مصیبت کا واسطہ جو اپنی پھوپھی سے کہتے تھے پھوپھی اماں مجھے بتا تو صحیح اس کائنات میں سجاد سے بڑا کوئی مظلوم ہے کوئی ایسا بیٹا بتائیے جو اپنے بابا کو نہ غسل دے سکے نہ کفن دے سکے نہ دفن کر سکے پروردگارا کہاں سے لائیں گے یہ ماہ مبارک رمضان ہوں گی نمازیں ہوں گی نمازی ہوں گے سجدے مگر یہ یا علی و یا عظیم کی صدائیں ختم ہو جائیں گی مگر یہ رب شہر رمضان میرے پروردگارا کہاں سے پھر لیلۃ القدر آئے گی اور ہم دعائے جوشن کبیر میں کہیں گے سبحانک یا لا الہ الا الغاث الغاث خلصنا من النار یا رب میرے اللہ ماہ مبارک آج آخری دن ہے تو نے اگر معاف نہ کیا تیری رحمت میں تو کوئی فرق نہیں مگر مجھ جیسا بدبخت اس کائنات میں کوئی نہ ہوگا تجھے علی کے آخری سجدے کا واسطہ تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ تجھے زینب کبرا کی یتیمی کا واسطہ میرے پروردگارا گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے وقت کے امام کو راضی کرنے کے لیے روز روز جمعہ میرے مالے خوش نصیب وہ جو آج سرداب سامرہ میں اپنے امام سے کہہ رہے ہوں گے یا مولا یا صاحب الزمان میرے پروردگارا آج کے روز میرے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما میرے پروردگارا کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے میرا امام مجھے قبول نہ کرے پروردگارا تو نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم ہم روز محشر ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے میرے اللہ کہیں ایسا نہ ہو روز حشر
حشر ہو، ہر نبیوں ہر امام کی امت موجود ہو، اور مجھے میرے امام کے ساتھ پکارا جائے، مگر میرے گناہوں کی وجہ سے میرے امام کہیں چلا جا، تیرا کردار میرے مطابق نہیں، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میرے امام کو ہم سے راضیوں خوشنود فرماؤ، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرماؤ، جنہوں نے افطار دی ان کے افطار کو قبول فرماؤ، جو بے اولاد نرینہ عطا فرماؤ، محتممین دعا کی خواہش اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ، میرے مالک اس مسجد و مدرسہ کو تا ظہور قائم آل محمد آباد و شاد فرماؤ، والد بزرگوار علماء کرام استاد علماء علامہ سید محمد تقی نقوی دامت ان لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرماؤ، جو بزرگ کل تک اس صف کا حصہ ہوتے تھے مگر آج ہم سے جدا ہو گئے، میرے اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرماؤ، یقیناً ان کی روحیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں، سلطان الانبیاء فرماتے ہیں جب روز جمعہ ہوتی ہے ارواح مومنین اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں، او میرے بچوں میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، کچھ مجھے بھی دے دو، میرے پروردگارا ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، ہر والد عید کی تیاری کر رہا ہے، کوئی نئے کپڑے خرید رہا ہے، کوئی عید کا سامان خرید رہا ہے، کوئی نئے پیسے خرید رہا ہے، کوئی اپنے بچوں سے مشورہ کر رہا ہے، بیٹا جی بابا کل عید آ رہی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو عید ملنے جانا ہے، عید نماز پڑھنے کے بعد جن کے گھر قریب ہوتے ہیں جا کے اپنی بیٹیوں کو جا کے ملتے ہیں، جا کے سینے سے لگاتے ہیں، انہیں دست شفقت پھیر کے پیار کرتے ہیں، بیٹیاں انتظار میں ہوتی ہیں، جب جب دستک ہوتی ہے یہی سمجھتے ہیں میرا بابا مجھے ملنے آیا ہوگا، میٹھا تیار کر کے رکھے گی، بستر بنا کے رکھے گی، پانی بنا کے رکھے گی، میرا بابا مجھے ملنے آئے گا، آئے قسمت زینب کبریٰ کی، ہائے قسمت زہرا کی بیٹی کی، ہائے قسمت علی کی بیٹی زینب، ہائے کوفہ یتیم زینب، بابا کا ماتم بچھائے تقاضۂ بشریت سے کہتی تھی، او میرے یتیمان کوفہ سے خوشیاں منانے والے بابا، آ تیری بیٹی یتیم ہو گئی، بس مجھے بی بی زینب کے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر لیں اور آپ کی زحمت تمام، میرے اللہ زندہ رہے تو پھر ماہ رمضان سے جو چل بسے تو یہ دعائے آخر ہے، 20 ماہ رمضان کی شام ہوئی، مولا علی نے ہر ایک سے الوداع کرنا شروع کر دیا،
بیٹے حسن سے الوداع کیا، بیٹا عباس سے الوداع کیا، مختلف صحابہ آ رہے ہیں اپنے مولا سے الوداع کر کے جا رہے ہیں۔ ہائے وہ منظر عجیب بنا جب روتے ہوئے زینب بابا کے قدموں میں بیٹھی، پھر مولا فرماتے ہیں زینب بیٹا کیوں روتی ہے؟ شیخ حیاوی نے اس روایت کو لکھا، میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے شیخ حیاوی لکھتے ہیں، روتے ہوئے میری آقا زادی فرماتے ہیں بابا جی بیٹا زینب، بابا آپ کے کوفہ میں بسنے آئی تھی، پر مدینہ چھوڑ کے آئی تھی، میں تو نانا چھوڑ کے آئی تھی، بابا آپ جا رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے آپ کے جانے کے بعد زینب کہاں جائے؟ مجھے کسی کے حوالے کر کے جائے۔ بیٹی کی خواہش آئی، مولا نے کا فرمایا عباس بیٹا کو بلایا جائے، مولا عباس کو بلایا گیا، مولا عباس کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس جملے پہ توجہ کیجئے گا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ مولا نے کیا کام کیا؟ اخذ ید الزینب وآتاها فی ید العباس، ایک ہاتھ زینب کا لیا، دوسرا ہاتھ عباس کا لیا۔ عباس بیٹا میری زینب تیرے حوالے، عباس بیٹا میری زینب تیرے حوالے، اب تو جان میری زینب جانے۔ ہو گئی میری گفتگو تمام۔ عباس نے زینب کو بڑے عزت و احترام سے کوفہ سے مدینہ لے کر گئے۔ 28 رجب کی شام ہوئی، زینب کی سواری تیار ہوئی، بہترین عزت کے ساتھ میرے مولا عباس اپنی بہن کو سوار کرا کے، آیت اللہ طباطبائی نے لکھا عباس نے اپنی بہن کی سواری تیار کی، مدینہ سے لے کر کربلا، کانا یطوف حول مرکبہا، عباس اپنے رہوار پہ سوار ہو کے زینب کی سواری کا طواف کرتا رہتا۔ 2 محرم کو کربلا میں آئے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 10 محرم کو دسترخوان شہادت بچھا، صحابہ قربان ہو گئے، علی اکبر مارے گئے، آیان و محمد شہید ہو گئے، قاسم بھی چلے گئے، اور کوئی نہ بچا، 2 بھائی رہ گئے، 1 بہن رہ گئی۔ مختار نے جب ایک ظالم کو گرفتار کیا، کہا مجھے اتنا تو بتا تجھے کسی مقام پہ رونا آیا یا نہیں؟ کہتا مجھے مختار ایک مقام پہ رونا آ گیا۔ کہتا تو نے کون سا تیر چلایا؟ تو نے علی اکبر کو قتل کیا، تو نے عباس کو شہید کیا۔ کہتا نہیں میں نے کسی کو نہیں مارا، پھر تجھے رونا کس مقام پہ آیا؟ کہتا ہے مجھے اس وقت رونا آ گیا جب حسین کے سارے مارے گئے، ایک عباس رہ گیا۔ عباس حسین سے کہتے تھے بھیا آپ جنگ کے لیے جائیں، میں بہن کے پردے کی حفاظت کرتا ہوں۔ حسین کہتے تھے عباس آپ بہن کے پردے کی حفاظت کریں، میں جنگ کے لیے جاتا ہوں۔ مختار مجھے 2 بھائیوں کی غربت دیکھ کر رونا آ گیا۔ اب جب اجازت کے لیے عباس بہن کے پاس آئے، اب تک جو صبر کی مالکہ تھی رونے لگ گئی۔ عباس نے کہا بہن زینب آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا بھیا جب تک آپ زندہ تھے میری چادر محفوظ تھی،
اب آپ جا رہے ہیں، اب میرے پردے کا محافظ کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے جب عباس کا چیدہ ہوا مشکیزہ لے کے حسین آئے، ہر بی بی نے اپنا بین کیا مگر زینب کہتی تھی واہ جاوہ